बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर JKF है और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय JKF। आज की इस वीडियो में आज हम इस बात पे फोकस करेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एटीट्यूड में हम इसको कैसे पहचान सकते हैं और इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। आज का टॉपिक इसीलिए भी ज़रूरी है कि हमारी कोई भी मकसद किसी भी किस्म का, इसमें हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अगर हमारा किसी काम के बारे में अच्छा एटीट्यूड है, एक अच्छी सोच है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम वो काम बड़े मज़े से और बड़े जोश से और बड़े शौक़ से करते हैं। लेकिन इसी के बरक्स अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्सेप्ट किसी भी काम के मुतल्लिक बहुत ही ऑपोजिट है, बहुत ही निगेट है, बहुत ही नेगेटिव है, तो हम उस काम को इतने दिल से नहीं करते। चलो बढ़ते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एटीट्यूड नाम किस चीज़ का है, एटीट्यूड है क्या। एटीट्यूड आप समझ लें कि किसी भी चीज़ के मुतल्लिक हमारा रिएक्शन, हमारी फीलिंग और हमारी थिंकिंग है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें थिंकिंग आती है। हमारा किसी भी हमारे मुआशरती चीज़ों के मुतल्लिक, हमारी सराउंडिंग की हैपनिंग्स के मुतल्लिक हमारा बेसिक रवैया क्या है, हमारी थिंकिंग और हमारी सोच क्या है। जैसे कि आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि एक इंसान के मुतल्लिक आपने बहुत साल एक ही बात सुनी कि वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा काम करता है, वो बहुत ही बुरा है। आपकी एक नेगेटिव परसेप्शन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जनरेट हो चुकी है और आपका दिल इस बात पे फैसला सुना चुका है कि ये आदमी गलत है, इस आदमी के बारे में हमें अच्छा गुमान नहीं करना। और जब कभी आपकी ज़िंदगी में वो आपके सामने आएगा तो आप यकीनन उसे एक नेगेटिव रिएक्शन ही दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बरक्स अगर एक इंसान जो आपको सुनने को मिलता है वो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे काम करता है, इस तरह का है, उसकी सारी बातें अच्छी हैं, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, तो हम आपके सामने जब भी वो इंसान आएगा तो आप हमेशा उसके लिए एक अच्छा रिएक्शन शो करेंगे, अच्छी फीलिंग रखेंगे, अच्छी थिंकिंग रखेंगे। यही एटीट्यूड है हमारा। इस एटीट्यूड को लेके हमने चलना है, इस एटीट्यूड को लेके ही बेसिक बात है। अब हमारा एक एटीट्यूड एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में किस तरह उसका समझने के बेसिक हम पिला होता है। अगर एटीट्यूड एक तालिब इल्म में मौजूद नहीं है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक तालिब इल्म में मौजूद नहीं है, तो वो अपनी ज़िंदगी में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना कितना ज़रूरी है कि ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि हमारे अक्सर मकासद क्यों अधूरे रह जाते हैं और अक्सर तालिब इल्म क्यों अपना काम, अपना मकसद, अपना गोल हासिल नहीं कर पाते। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं कि एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में एटीट्यूड की कितनी अहमियत है। एक तालिब इल्म जो एक ये सोचता है कि मैं ये अपना काम, अपना मकसद नहीं हासिल कर सकता, क्यों हासिल नहीं कर सकता कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं उतना पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा, मेरा दिमाग उस काबिल शार्प नहीं है, मैं उस लड़के से कम पढ़ता हूँ, मैं फ़लाँ से कम पढ़ता हूँ। ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि इसका एटीट्यूड इस वक्त नेगेटिव है। अपने काम से मुतालिक उसका एटीट्यूड इस वक्त नेगेटिव है। इसके बरक्स आप बिल्कुल इसी तालिब इल्म को आप फॉलो करें, आप देखेंगे कि वो जो ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप इसको फॉलो करें, आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखें और आप इसको देखेंगे कि ये काम बिल्कुल तालिब इल्म सच कह रहा था और वो काम नहीं कर पाया यकीनन। इसके बरक्स वो तालिब इल्म जो एक अच्छी सोच रखता है, वो कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्यों भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, जो काम करते हैं उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है, उसके बाद उनके पास भी एक दिमाग है, उनके पास भी 2 आँखें हैं, उनके पास भी 2 कान हैं, उनके पास भी 2 हाथ हैं, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानी है कि उस लड़के में, उस तालिब इल्म में, उस स्टूडेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड मौजूद है। और आप इस स्टूडेंट को फॉलो करें, आप इसकी लाइफ को फॉलो करें, आप देखेंगे कि उसने जो मकसद हासिल करना चाहा तो एक ना एक दिन उसने हासिल कर लिया। अब इन दोनों वाक़यात को समझने के लिए एक बात ज़रूर सोचें, समझें। वो बात ये है
کہ تم کر سکتے ہو یا تم نہیں کر سکتے، تم دونوں صورتوں میں ہی ٹھیک کہتے ہو۔ پہلے طالب علم نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا اور اس نے واقعی سچ کہا، اس سے نہیں ہو پایا۔ اور دوسرے طالب علم جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور اس نے واقعی کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل کام، اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اگر جو طالب علم یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں طالب علم سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا، میں فلاں طالب علم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آپ اپنی لائف میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان واقعی مقابلہ نہیں کر پایا۔ اور اس کے برعکس وہ طالب علم جو کہتا ہے میں مقابلہ بھی کروں گا، میں میدان میں بھی اتروں گا، میں جیتوں گا بھی، کیوں بھائی میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جب میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس کو بھی پیدا کیا، اس کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں اور ایک دماغ ہے، میرے پاس بھی اتنا ہی دماغ ہے، ہر چیز سیم ہے، تو پھر بھائی میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جس میں یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ طالب علم یقیناً وہ کام کر گزرتا ہے۔ آپ اپنی آبزرویشن میں یہ آپ نے باتیں نوٹ کی ہوں گی۔ اب اصل بات ہے کہ ہمارے کام کا ہونا، ہمارے مقصد کا حاصل ہونا یا نہ ہونا، یہ ہمارے قلبی مشاہدات پر منحصر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے ہماری آبزرویشن کیسی ہے۔ اگر ایک طالب علم کی اپنے ارد گرد کی آبزرویشن پازیٹیو ہے نا، تو وہ طالب علم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہی رکھے گا اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں اس کو بڑی آسانی ملے گی، وہ آرام سے اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا، کیوں اس کے مشاہدات، اس کی آبزرویشنز پازیٹیو ہیں۔ اور ایک اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جو اپنے مشاہدات نیگیٹو رکھتا ہے، اپنے معاشرے کے ریلیٹڈ، اپنے اندر کے ریلیٹڈ وہ اپنے مشاہدات کو نیگیٹو رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی طالب علم آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے گا، وہ ویسے کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اسی بات کو انفورس کرنے کے لیے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو اس بات کی کلیئرٹی مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اللہ کو ویسے ہی پاتا ہے جیسے وہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ در حقیقت ہم جو اپنے دل میں گمان رکھتے ہیں اپنے کام کے متعلق، اپنے مقصد کے متعلق، وہ در حقیقت ہم اللہ کے متعلق گمان رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ہونا یا نہ ہونا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان، اگر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک کام کا ہونا یا ایک کام کا نہ ہونا یہ صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف سے ہے، تو ہم اپنی جو سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو ہم یقیناً اللہ ہی کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ کام نہیں کرے گا، یا اس نے ہماری قسمت میں ہماری تقدیر میں یہ کامیابی نہیں لکھی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل کنفیوژن یہ ہے، اصل بات اگر آپ کو یہ وجہ سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کا جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں بدل جائے گا۔ ہم اگر بحیثیت مسلمان اس بات کا کامل یقین رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہونے والے تمام معاملات، خواہ وہ کس طرح کے بھی ہوں، اللہ بخوبی آگاہ ہے اس معاملات سے، جو بھی ہماری زندگی میں چل رہا ہے، اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں جستجو کر رہے ہیں، ہمیں مقصد حاصل نہیں ہو رہا، کچھ بھی ہے، اگر ہم اس بات کا کامل یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کو اللہ بخوبی جانتا ہے، ایک بات، دوسری بات، اور ہم اپنے مقصد کا ہونا یا نہ ہونا ہم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تم چاہ بھی نہ سکتے اگر میں نہ چاہتا۔ یہ آیت کا جو ترجمہ ہے، اس بات کو سمجھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم چاہ بھی نہ سکتے اگر میں نہ چاہتا، کہ تمہارے اندر خواہش بھی پیدا نہ ہو پاتی، تمہارے اندر یہ شعور بھی نہ آ پاتا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہارا یہ مقصد ہے، تم نے یہ کامیابی تم نے لینی ہے، تم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا پڑے گا کہ ہمیں ہر صحیح کام کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں گے، تو ہم کبھی بھی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ جب ہمارا جو ایمان ہے، جب ہمارا دل اس بات پر مکمل طور پہ یقین رکھے گا کہ ہمارے معاملات صرف اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اگر ہم محنت کرتے ہیں اور اس کائنات کا جو بادشاہ ہے، اکلوتا بادشاہ، وہ ہماری محنت کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، تو یقین جانیں آپ کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف بدل جائے گا۔
اور اگر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہم اپنے مقصد کو اتنی آسانی سے حاصل کر لیں گے جیسے لوگوں نے حاصل کیے۔ کوئی بھی انسان جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے۔ بغیر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے وہ انسان کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کو یقین رکھیں، اس دنیا میں آپ کو لاکھوں کروڑ مثالیں ملیں گی۔ آپ کو بڑے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اس بات پہ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں وہ کام کر کے دکھایا، اور آپ کو اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور وہ واقعی سچ کہتے تھے، انہوں نے نہیں کر پایا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مشاہدات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہمارا اللہ پہ توکل کتنا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آج ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو جائے تو یقین جانو تو ہم بھی بالکل اسی طرح اپنے اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے جیسے یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پایا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پایا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے چلنے کے وقت پایا، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودتے وقت پایا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں موجود تھے اور مشرکین نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پایا۔ وہی رب ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہے، اور یہ جان لو کہ جو یوسف کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے، جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نکالا ہے، ہم بھی اسی کے بندے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا پڑے گا کہ ہمارے معاملات اللہ ہی کے سپرد ہیں، اور اگر اس بات کا آپ کو کامل یقین آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اسی چیز کا نام ہی خود اعتمادی ہے۔ دراصل اپنی شناخت، اپنے اوپر کامل بھروسہ ہی اللہ پہ بھروسے کا دلیل ہے۔ اسی بات کی دلیل ہے جو انسان سیلف کانفیڈنس رکھتا ہے، جو اپنی ذات پر مکمل یقین رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بنانے والے پہ مکمل یقین رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے اندر خود اعتمادی نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بنانے والے پہ بھی یقین نہیں رکھتا۔ ہمیں اس یقین کو پختہ کرنے کا ہمارا اصل ٹاسک ہے، اصل کام یہ ہے۔ ہر وقت انسان کے دل میں جنگ لگی رہتی ہے کہ اچھے خیالات اور برے خیالات کی لڑائی چلتی رہتی ہے، اور ہم نے اس یقین کے تھرو، اس یقین کے ذریعے ہم اپنے نیگیٹو جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم نے کمپریس کرنا ہے، اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے، اور اسی یقین کے تھرو ہو سکتا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہوپ سو آپ کو اس ویڈیو سے کافی ہیلپ ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔